الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 تلاوت کی گئی. دعا فرمائے اللہ رب العزت والجلال کچھ کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں جتنے انسان بسنے والے ہیں، ہر ایک کے لیے دین ایک ضرورت ہے. دین جو حق ہے انسانی کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہوا جسم انسانی کے لیے. اس لیے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مذہب کی فضا میں پیدا ہوتا ہے، بلکہ مذہب اسلام کی فضا میں پیدا ہوتا ہے. مشکات شریف کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمایا: کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام. ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس لیے دین اسلام ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دور جاہلیت میں جب عرب کے لوگ ہر قسم کی برائیوں میں، گناہوں میں مبتلا تھے، اس وقت جب اسلام آیا تو اس طرح آیا جیسے گرمی کی شدت کے بعد باران رحمت ہوتی ہے، جیسے رات کے اندھیروں کے بعد صبح کا آفتاب عالمتاب ہوتا ہے. جب اسلام آیا تو لوگوں نے اسلام کو دل سے قبول کیا اور اسے سینے سے لگایا. آج دنیا کے اندر بے شمار انسان بستے ہیں اور ان میں سے بیشتر لوگوں کا تعلق کسی نہ کسی مذہب اور دین سے ہے، اور ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے دین کے اندر صداقتوں کا خزانہ ہے. لیکن ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ سارے ادیان میں سب سے بہتر دین اسلام ہے. کائنات کے بنانے والے کے نزدیک جو دین سب سے پسندیدہ ہے وہ دین اسلام ہے. اللہ رب العزت قرآن میں خود کہتا ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام. اس کے علاوہ جو کوئی دوسرا دین تلاش کرتا ہے، دوسرا دین چاہتا ہے، دوسرے دین پہ عمل کرتا ہے، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اگر اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر عمل
کرتا ہے اس کا دین مطلق نہیں قابل قبول نہیں، اور وہ فی الآخر سے من الخاسرین، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں سے ہوتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کرتا ہوں، دین اسلام سے تمہارے لیے راضی ہوں۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے ادیان میں سب سے بہترین دین، سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اگر آپ اس کی وجہ تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے تو بے شمار وجہ اور دلائل آپ کے سامنے ہوں گے جو اس بات پہ دلالت کر رہے ہوں گے کہ دین اسلام سب سے پسندیدہ دین ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے متعدد کتابیں انبیاء اور رسول پر نازل کی گئی، صحف نازل کیے گئے، لیکن ساری کتابوں میں آج کے دن جو محفوظ کتاب ہے وہ صرف قرآن کریم۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، داؤد علیہ السلام کی وفات کے 500 سال بعد جب زبور کو لکھا گیا تو اس میں اس وقت میں جو مشہور شعراء تھے ان کے اشعار اس میں شامل کر دیے گئے، اس میں اپنے من کی باتیں شامل کر دی گئی۔ اس لیے پوری دھرتی پر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ زبور آج اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، 6 صدی قبل مسیح جب اہل بابل نے بیت المقدس پہ حملہ کیا اور وہاں کے ہیرے جواہرات اور وہاں کی قیمتی چیزیں لوٹ کر لے گئے، اس وقت توریت کی تختیاں ظاہر ہوئی۔ پھر 100 سال کے بعد 5ویں صدی قبل مسیح میں توریت کو دوبارہ لکھا گیا۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی اس پر دلیل پیش نہیں کر سکتا کہ جو توریت بعد میں لکھی گئی تو قرآن توریت کے بالکل عین مطابق، کوئی اس کے اوپر دلیل نہیں پیش کر سکتا۔ انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ آج پوری دنیا کے اندر انجیل جو موجود ہے وہ انگریزی زبان میں موجود ہے، حالانکہ انجیل انگریزی زبان میں نازل نہیں۔ سویڈن کے اندر حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کا لیکچر تھا، عنوان تھا اسلام۔ تو انہوں نے لیکچر کے دوران یہ کہا کہ اس وقت صرف قرآن کریم آسمانی کتاب ایک ایسی ہے جو اپنی اصلی حالت پر موجود ہے۔ ایک عیسائی لڑکی کھڑی ہوئی، اس نے کہا کیا ہمارے پاس جو کتاب موجود ہے، جو انجیل ہے، وہ اصلی کتاب نہیں ہے؟ وہ بھی اصلی کتاب ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ انجیل جو نازل ہوئی تھی کس زبان میں نازل ہوئی تھی؟ اس نے کہا سریانی زبان میں نازل ہوئی۔ اس وقت جو تمہارے ہاتھ میں کتاب ہے یہ کس زبان ہے؟ کہا انگریزی زبان۔ کہا پتا چلا کہ جس زبان میں انجیل نازل ہوئی تھی اس زبان میں تمہارے پاس موجود ہے نہیں۔ اس نے تسلیم کیا کہ ہاں اس دھرتی پر اگر کوئی کتاب بنوان موجود ہے تو وہ صرف قرآن کریم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کتاب بنوان زیر و زبر کے تبدیلی کے بغیر کوئی کتاب موجود ہے۔ اور موجود کیوں نہ ہوگی؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے خود حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا، حفاظت بھی ہمیں کریں۔ اس لیے 1400 سال گزر گئے، آج بھی قرآن کلمات کی تبدیلی کے بغیر، زبر زیر کی تبدیلی کے بغیر، نقطوں کی تبدیلی کے بغیر بنوان آج بھی موجود ہے۔ بچے بچے کے سینے میں محفوظ ہے۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی کو نے دنیا سے 40,000 قرآن کریم کے نسخے اکٹھا کیے
اور دیکھا کہ اس میں کوئی فرق ہے کہ نہیں، آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ ایک نقطے کا بھی فرق نہیں۔ تو دنیا کی ساری کتابیں تحریف شدہ ہیں، دنیا کی ساری کتابوں میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ اگر کوئی تبدیلی، اگر کسی کتاب میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے تو وہ صرف قرآن کریم ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم ہمارا آئیڈیل اور دستور ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام ہمارا پسندیدہ ہے۔ دنیا میں جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، کسی کی سیرت محفوظ نہیں۔ یہودی اگر الٹے بھی لٹک جائیں تب بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سیرت مکمل پیش نہیں کر سکتے، عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پوری سیرت پیش نہیں کر سکتے، دیگر انبیاء علیہ السلام کے پیروکار اپنے نبی کی سیرت پیش نہیں کر سکتے۔ یا دنیا کے اندر جس دھرم میں جس کو بھی فالو کیا جا رہا ہے اس کی پوری سیرت پیش نہیں کر سکتے، صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ایک ایسی ذات گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک ساری چیزیں بالمعنی محفوظ ہیں اور ہر ایک کے اوپر ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے اخلاقیات محفوظ، آپ کے کردار محفوظ، آپ کی معاشیات محفوظ، آپ کے معاشرت محفوظ، آپ نے کیسے کھایا یہ محفوظ، آپ کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے لوگوں سے ملتے تھے، کیسے مسکراتے تھے، آپ کی آنکھ کیسی تھی، آپ کے دانت کیسے تھے، آپ کی ناک کیسی تھی، آپ کے رخسار کیسے تھے، آپ کی پیشانی کیسی تھی، آپ کے زلفیں کیسی تھی، ساری کی ساری کتابوں کے اندر سند کے ساتھ موجود ہے۔ ایسی سیرت کی حفاظت کسی بھی نبی کی نہیں کی گئی، پھر ہم اس نبی کو آئیڈیل بنانا تو پھر کس کو؟ اسلام دین کامل ہے، اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اسلام کے اندر انفرادی زندگی کے لیے بھی احکامات موجود ہیں، اجتماعی زندگی کے لیے بھی احکامات موجود ہیں، انسان ایک دوسرے کے ساتھ کیسے معاملہ کرے اس کے بھی احکامات موجود ہیں، گھر میں زندگی کیسے گزارے اس کے بھی احکامات موجود ہیں، خرید و فروخت کیسے کرے اس کے بھی احکامات موجود ہیں، عبادت کیسے کرے اس کے بھی احکامات موجود ہیں۔ الگ زندگی کے سارے شعبوں کے اندر اسلام رہنمائی کرتا ہے، ایسا کامل دین دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ اسلام ایک دین فطرت ہے، فطرت کے مطابق دین ہے۔ اگر کوئی سلیم العقل ہے، سلیم الطبع ہے، اچھی عقل رکھنے والا ہے، انصاف کے ساتھ غور و فکر کرے، انصاف کے ساتھ دیکھے، کھلے ذہن کے ساتھ مطالعہ کرے تو اس بات کی گواہی دے گا کہ دین اسلام فطرت کے مطابق ہے۔ اور دنیا کے دیگر دینوں میں ایسے ایسے احکامات موجود ہیں جو سراسر فطرت کے خلاف ہیں۔ کچھ دھرم ایسے ہیں کہ جن کے اندر یہ بھی حکم تھا کہ اگر شوہر انتقال کر جائے تو بیوی کو اس کی چتا کے ساتھ جلا دیا جائے۔ یہ انسانیت کے اوپر ایک تماشا ہے، لیکن اسلام کا یہ حسن ہے، بس نے یہ کہا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کے اندر کوئی نحوست نہیں، اس کو اختیار ہے وہ دوسرے مرد سے چاہے تو شادی کر کے زندگی بسر کر سکتی ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام کے اندر جو عبادات ہیں وہ انتہائی سادہ ہے، ہر شخص اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آدمی صحیح سالم ہے، تندرست ہے، اس کے پاس پانی ہے، وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ پانی میسر نہیں ہے، بیمار ہے، پانی کا استعمال اس کو نقصان دے گا، تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ گھر پر ہے، حضر میں ہے، 4 رکعت نماز پڑھے۔ سفر میں ہے، سفر میں کیونکہ مشقت ہوتی ہے اس لیے 4 رکعت والی نماز کو ہاف کر دیا گیا، 2 رکعت پڑھ لے، آسانی پیدا کر دی۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ لے، مجبوری ہے بیٹھ کر نہیں پڑھ
نماز کے اندر نماز پڑھنے کے لیے اتنا کپڑا پہننا جس سے سطر چھپ جائے لازم ہے، لیکن اگر کسی بندے کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں ہے جس سے سطر چھپا سکے تو اس کے لیے بھی مسئلہ ہے جو ننگے نماز بیٹھ کر پڑھ لے۔ البتہ اسلامی عبادات ایسی ہے کہ جسے ہر بندہ کر سکتا ہے۔ اسلام کے احکامات کوئی مشکل نہیں، چاند دیکھو روزہ رکھو، چاند دیکھو عید کرو، نہیں کہا گیا کہ پلین کے اوپر سوار ہو کر جا کر دیکھو کہ چاند نکلا ہے یا نہیں نکلا، سیدھی بات ہے، لوگ چاند دیکھ لیں، روزہ رکھ لو، چاند دیکھ لو، عید بنا لو، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن آپ دیگر مذاہب کا مطالعہ کریں گے، مثال کے طور پر آپ یہودیوں کو مطالعہ کریں گے تو ان کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہفتہ کے دن آپ کی آگ نہیں جلا سکتے۔ اب مان لیجیے کسی کا کاروبار آگ ہی سے ہے، مثال کے طور پر بندہ لوہار ہے، اس کا کام آگ ہی سے ہوگا، ہفتہ کے دن کچھ نہیں کر سکتا، کاروبار بند رہے گا۔ کوئی بندہ بیمار ہے، اسے آگ پر کھانا پکا کر دینے کی ضرورت ہے، کھانا کہاں سے پکائے گا، کیا کھائے گا؟ ہفتہ کے دن ان کے یہاں سواری پر سوار نہیں ہو سکتے۔ کسی کو دور جانا ہے کیسے سواری پر سوار ہو سکتا ہے؟ معذور ہے کیسے جائے گا؟ لیکن اسلام میں ایسی بات نہیں ہے، سارے دن یکساں ہے، آپ سارے دن کھانے بنائیے، سارے دن سواریاں کیجیے، کوئی مشکل نہیں۔ عیسائیوں کے آگے کی عبادت آپ کو کرنی ہے تو آپ کو چرچ جانا پڑے گا، اور دوسری جگہوں پہ آپ عبادت نہیں کر سکتے، ان کی عبادت چرچ میں لازم ہے۔ لیکن اسلام میں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری زمین آپ کے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی، آپ کہیں بھی نماز پڑھ لو، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی گناہگار یہودی ہے، اسے اگر توبہ کرنی ہے تو توبہ کرنے کے لیے اسے پادری کے پاس جانا پڑے گا، اپنے مذہبی پیشوا کے پاس جانا پڑے گا، دیوارے گریا کے پاس جانا پڑے گا، اور دیوارے گریا کے پاس جا کر وہ معافی مانگے گا تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ ہے ان کے مذہب میں ایک عیسائی ہے، اسے اگر توبہ کرنی ہے تو اپنے مذہبی رہنما کے پاس جا کے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا پڑے گا، پھر اس کی توبہ قبول ہوگی۔ لیکن قربان جائیے مذہب اسلام پر، مذہب اسلام کہتا ہے کہ توبہ کا دستور یہ ہے کہ دل کے اندر ندامت و شرمندگی ہو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ ہو، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی طلب کر لے، توبہ قبول ہو جائے۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبہ کرو۔ یہ مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام کی ہر عبادت آسان ہے، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ اسلام کے اندر عدل و مساوات ہے، اسلام کے اندر سب برابر ہے، امیر ہو غریب ہو چھوٹا ہو بڑا ہو سب برابر ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ خدا کے سر کے پیسے پیدا ہوا ہے لہذا یہ برتر ہوگا، اور یہ خدا کے پاؤں سے پیدا ہوا ہے لہذا یہ نچلی ذات کا ہوگا، یہ ہمیشہ قوم کے اندر آدھا شمار کیا جائے گا، اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی، بلکہ جو دائرہ اسلام میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر داخل ہو گیا، سب مسلمان برابر ہے۔ اللہ میرا فضیلت کا ہے صرف ایک ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پیدا کرنے والے سے جو زیادہ ڈر رہا ہوگا وہ سب سے زیادہ معذور ہوگا۔ بس غریب کا بچہ ہو امیر کا بچہ ہو، جب مسجد میں آئے گا تو سب ایک صف میں کھڑے ہوں گے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ اسلام کے اندر مذہب کی آزادی ہے، کسی
को जबरदस्ती गन पॉइंट में रख कर तलवार की धमकी देकर कत्ल करने की धमकी देकर उसे इस्लाम में दाखिल नहीं किया जा सकता। ला इलाहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। ये और लोग होंगे जो अपना नारा कहलाने के लिए कभी तलवार का इस्तेमाल करते होंगे, कभी लाठी का इस्तेमाल करते होंगे, कभी किसी और चीज का इस्तेमाल करते होंगे। मतलब इस्लाम में किसी ने कोई अंदाज ना होगा कि किसी को तलवार की बिना पर, किसी को धमकी देकर ये कहा गया हो कि अल्लाहू अकबर को, किसी ने नहीं कहा। ये और लोग होंगे, किसी और के धर्म में हो सकता है, मदद इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। प्रोपेगेंडा किया जाता है कि मदद इस्लाम तलवार की जोर से फैला, ना अखलाक की जोर से फैला है, इस्लाम की तालीमात के हुस्न की वजह से फैला। कहते हैं कि मोहम्मद अरबी के बाद जब जुटे जो इकट्ठा हो गए थे, वो हम लोग बस्तियों पर हमला करते थे और उनको जबरदस्ती इस्लाम में दाखिल किया जाता था। ये सनातन झूठ है, प्रोपेगेंडा और इल्जाम है। अच्छा, मान भी लिया गया है कि ये जो चंद जंगजू लोग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए थे, तो इनको किसने तलवार पर हाजिर होने के लिए मजबूर किया था? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार लेकर निकले थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए। चंद साल के बाद वो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत अक़दस में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिए। इनको किसने तलवार से मजबूर किया था? हजरत हिंदा जिसने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कलेजों को चीरा था और कलेजे की बोटियां करके और हार बनाकर पहना था, वो फिर चंद दिनों के बाद तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर मुसलमान हो गई थी। किसने उसे इस्लाम लाने पर मजबूर किया था? खालिद बिन वलीद जैसा जंगजू मुसलमान हो गया, किसने इसे मजबूर किया था? अब्दुल्लाह बिन सलाम यहूदी आलिम जब मुसलमान हो गए, किसने इन्हें मजबूर किया था? सुहैब रूमी थे, इस्लाम मुसलमान के, किसने मजबूर किया था? एशिया कुचक के रहने वाले अब्बास ये इस्लाम कबूल कर लिए, इनको किसने मजबूर किया था? दरअसल ये इस्लाम की तालीमात को सच्चे दिल के साथ पढ़ते थे और इस्लाम की तालीमात सच्ची थी और इसलिए उनके दिलों पर असर कर जाती थी और फिर वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाते थे। क्योंकि आज दुनिया में तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है, इसलिए उनकी समझ में अब कुछ नहीं आता। वो डिफेंस की पोजीशन में है, इसलिए वो इस्लाम के ऊपर तरह तरह के इल्जामात लगाते हैं जब इस्लाम को बदनाम करें ताकि लोग इस्लाम के अंदर दाखिल न हो। असल मकसद इनका ये है, वरना इस्लाम की तालीमात सच्ची है, इस्लाम के मानने वाले सच्चे दिल से इस्लाम को कबूल करते हैं, कोई जोर जबरदस्ती से इस्लाम में किसी को दाखिल नहीं करता। मेरे भाइयों, इस्लाम को दिल से अपनाइए, दिल से सच समझिए, इस्लाम के अहकामात पर दिल से अमल कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।